تو ویورز، آج ہم بات کریں گے ایک نیو نوئر سائیکولوجیکل تھرلر فلم کے بارے میں جس کا نام ہے ٹیکسی ڈرائیور۔ یہ فلم 1976 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس کے ڈائریکٹر ہیں دا گریٹ مارٹن سکورسیز۔ اس میں مین لیڈ نبھائے ہیں رابرٹ ڈی نیرو، جوڈی فوسٹر، ایلبرٹ بروکس، ہاروی کائٹل اور سیبل شیفرڈ نے۔ تو پہلے میں آپ کو اس کی سٹوری سمجھاؤں گا، پھر ہم بات کریں گے اس کی اینڈنگ کے بارے میں۔ تو ویورز، ایسی اور انٹرسٹنگ ایکسپلینیشنز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ٹریوس بکل سے، جو کہ ایک 26 سالہ آدمی ہے جو کہ آرمی سے آنریبلی ڈسچارجڈ کر دیا گیا ہے۔ وہ اکیلا نیو یارک سٹی میں رہ رہا ہے اور اپنی پرانی انسومنیا کی بیماری کی وجہ سے رات کے وقت ٹیکسی ڈرائیونگ کرتا ہے۔ وہ ہر رات پیسنجرز کو رات کے وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، اور وہ اکثر رات کے وقت 42ویں گلی میں پون تھیٹرز بھی جایا کرتا ہے، اور اس کے پاس ایک ڈائری بھی ہے جس میں وہ کانشیسلی کہاوتیں جوڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ٹریوس کو بیٹسی سے بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے، جو کہ پریزیڈنشل الیکشن کے امیدوار سینیٹر چارلز پیلنٹائن کی پریزیڈنشل کیمپین کی والنٹیئر ہوتی ہے۔ ٹریوس بیٹسی کو اپنے دوست ٹام کے ساتھ کام کرتا دیکھ خود والنٹیئر کے روپ میں آ جاتا ہے، جو کہ کیول اس سے بات کرنے کا محض ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ٹریوس اس کو کافی پلانے ایک کیفے لے جاتا ہے، اور بعد میں جب وہ ڈیٹ کے لیے جاتے ہیں تو ٹریوس اپنے انتہائی بھولے پن سے اس کو ایک پورن مووی دکھانے لے جاتا ہے، جس کا وہ برا مان کے اکیلے ہی اپنے گھر ناراض ہو کے چلی جاتی ہے۔ ٹریوس بیٹسی کو منانے کے لیے اس کے گھر پھول بھی بیچتا ہے، جو کوشش ناکام رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ کمپین آفس آتا ہے، جہاں پہ وہ بیٹسی کے ساتھ برا رویہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ٹام اسے پولیس کی دھمکی دے کے وہاں سے نکال دیتا ہے۔ ٹریوس کو ڈسفنکشن، کرپشن اور پروسٹیٹیوشن سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، جو کہ اس نے اپنے پورے شہر میں دیکھ چکا ہے۔ اس کا یہ نظریہ اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے جب ایک کم عمر پروسٹیٹیوٹ جس کا نام آئرس ہوتا ہے، وہ اس کے ٹیکسی کے پیچھے آ کے بیٹھ جاتی ہے، جو کہ اپنے دلال سپورٹ نامی شخص سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ سپورٹ آئرس کو ٹیکسی سے باہر کھینچتا ہے اور ٹریوس کو مسئلہ ہوا اس کو $20 کا نوٹ پھینک دیتا ہے۔ وہ $20 ٹریوس کو ہر وقت اس کم عمر پروسٹیٹیوٹ آئرس اور اپنے ارد گرد ہونے والے بھرشٹاچار کے بارے میں یاد دلاتا رہتا ہے۔ ایسی ہی ایک اثر انداز گھٹنا تب ہوتی ہے جب ایک پیسنجر ٹریوس کو اپنی وائف اور اپنی وائف کے لور کو مارنے کے ارادے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس پیسنجر کا رول اور کوئی نہیں بلکہ اس فلم کے ڈائریکٹر مارٹن سکورسیز نے خود نبھایا۔ ٹریوس اپنے ایک ساتھی ٹیکسی ڈرائیور وزرڈ کو بھی اپنے تمام خیالات کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ڈراؤنے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وزرڈ اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو ایسے موڑ پہ چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں پہ وہ خود کو تباہ کر لے گا۔ ٹریوس کسی نہ کسی طرح اپنا غصہ اتارنے کے لیے ایک انٹینس فزیکل ٹریننگ پروگرام شروع کر لیتا ہے۔ اس کا ایک ساتھی ٹیکسی ڈرائیور اس کو ایک غیر قانونی گن ڈیلر سے بھی ملواتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایزی اینڈی۔ ٹریوس اس سے 4 ہینڈ گنز خریدتا ہے، اور ایک کو تو وہ اس طرح موڈیفائی کرتا ہے کہ وہ اس کے بازو میں چھپ جائے اور جب وہ نکالنا چاہے اس کو تیزی سے نکال کر استعمال کر لے۔ اپنی حفاظت کا دائرہ بڑھانے کے لیے وہ چارلز پیلنٹائن کے کیمپینز میں بھی شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹریوس ایک شام ایک کنوینئنس اسٹور میں کچھ خریدنے جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ وہاں پہ ڈکیتی مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹریوس اس ڈکیت کو گھاتک روپ سے گولیاں مار مار کے گھائل کر دیتا ہے۔ وہاں دکان کا مالک ٹریوس سے اس کی بندوق لے کے اس تمام گھٹنا کی ذمہ داری خود پہ لے لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر ٹریوس کا سامنا آئرس سے ہوتا ہے، جس کو وہ بعد میں ہائر کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شاریرک سمبند بنانے کے بجائے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ وہ اسے بچا سکتا ہے اور اس کو اس کے پیرنٹس کے پاس واپس بھیج سکتا ہے، لیکن وہ اس کو بدلنے میں بالکل ناکام رہتا ہے۔ لیکن آئرس اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے اگلی صبح کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ ٹریوس اپنے اپارٹمنٹ میں آئرس کے لیے کچھ پیسوں کے ساتھ ایک نوٹ چھوڑ جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ٹریوس جلد ہی مر جائے گا اور آئرس کو جلد ہی اپنے پیرنٹس کے پاس واپس چلے جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریوس نے اپنے بال کٹوا لیے ہیں اور ایک موہاک سٹائل رکھ لیا ہے۔ ٹریوس ایک پبلک ریلی اٹینڈ کرتا ہے جس میں وہ پیلنٹائن کو مارنے کی ترکیب رکھتا ہے، لیکن وہاں پہ کھڑے سیکرٹ سروس ایجنٹس اس کو اپنے جیکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ٹریوس وہاں سے بچنے میں کامیاب رہتا ہے۔ اسی شام
وہ ایسٹ بروتھل میں سپورٹ کو مارنے کے بعد وہاں کے باؤنسر اور آئرس کے کسٹمر کو بھی مار دیتا ہے۔ ان کو مارتے وقت وہ خود بھی بہت زیادہ گھائل ہو جاتا ہے۔ یہ سین دیکھنے میں واقعی میں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے۔ اس کو خود بھی بہت زیادہ گولیاں لگ چکی ہوتی ہیں، جس کے باوجود وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب اس کی گنز میں گولیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آئرس اس تمام تماشے کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ جب پولیس آتی ہے تو ٹریوس انگلی سے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود کو گولیاں مارنے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے تمام گھاؤ ٹھیک ہو جانے کے بعد جب وہ کام پہ واپس پہنچتا ہے تو وہ خود کو اخبارات میں ایک لوکل ہیرو دیکھتا ہے۔ ٹریوس کو آئرس کے باپ کا خط بھی ملتا ہے، جس میں آئرس کا باپ ٹریوس سے شکر گزار ہے کہ اس نے اس کی بیٹی کی زندگی بچائی، اور اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اب وہ پٹسبرگ سیفلی پہنچ چکی ہے اور باقاعدہ سے اسکول بھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ٹریوس بیٹسی سے ملتا ہے جب وہ اسے اپنی ٹیکسی سے اس کے گھر ڈراپ کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ گھر ڈراپ کر دیتا ہے تو بیٹسی اسے کرایہ دینے لگتی ہے، لیکن وہ مسکرا دیتا ہے اور میٹر بند کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ٹریوس وہاں سے ڈرائیو کر کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ریئر ویو مرر سے کچھ نوٹس کرتا ہے اور ایک دم سے اتیجت سا ہو جاتا ہے اور مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو چلیے ویورز، اب ہم بڑھتے ہیں اس کی اینڈنگ کی طرف۔ مووی کے رائٹر پال سٹریڈر نے خود اس اینڈنگ کے بارے میں بتایا ہے کہ ٹریور اب پھر سے نیو یارک کی سڑکوں پر ٹیکسی چلانا شروع کر چکا ہے۔ اب ہم وہیں پہ واپس چلے گئے ہیں جہاں پہ ہم سب نے شروعات کی تھی۔ ٹریوس پھر سے چیزیں آبزرو کر رہا ہے، پھر سے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا غصہ پھر سے بھڑک رہا ہے۔ اس کے حالات اب تک بہتر نہیں ہوئے، وہ ابھی بھی ریئر ویو مرر سے ہی اس دنیا کے بارے میں اپنے نظریے بنا رہا ہے، اور جتنا بھی غصہ اس کے دماغ میں بھرا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی دن ضرور پھٹے گا اور وہ کہیں اس سے بھی بڑا واقعہ انجام نہ دے دے۔ ٹریوس کا ان 3 لوگوں کو مارنا آئرس کے لیے ایک نئی زندگی کی طرح ثابت ہوتا ہے۔ وہ اب آزاد ہے اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ پٹسبرگ میں رہ رہی ہے اور باقاعدگی سے اسکول بھی جا رہی ہے۔ بعد میں ٹریوس کا اپنے سر پہ خون سے سنی ہوئی انگلیوں سے گولیاں چلانے کا اشارہ دینا اور پولیس والوں کا وہاں کھڑا ہو کر صرف اس کو دیکھتے رہنا اس بات کا خلاصہ بھی ہے کہ وہ پاگل ہو چکا ہے۔ ہمیں لگا تھا کہ اس کو اب کسی مینٹل اسائلم میں بھیج دیا جائے گا، مگر اب وہ دنیا کے سامنے ایک لوکل ہیرو کی طرح درشایا گیا ہے۔ کوئی اس کے اندر کی ہنسا دیکھ نہیں پایا، مگر وہ ایک ہیرو بن چکا ہے۔ خیر، 1976 میں ریلیز کی جانے والی یہ فلم اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا ماسٹر پیس ہے۔ اس کی اینڈنگ ون آف دی موسٹ آئیکونک اینڈنگز میں بھی شامل کی جاتی ہے۔ تو تھینک یو سو مچ ویورز فار واچنگ مائی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو میری ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی۔ اسٹے ٹیونڈ فار مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔